بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے اور کئی سارے لوگوں نے پوچھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا قربانی سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کا بال اور ناخن کاٹنا کیسا ہے، اور اگر بال اور ناخن کاٹ دیے تو کیا ہوگا، گناہ ہوگا یا نہیں، یا پھر قربانی پر اس کا اثر ہوگا یا نہیں۔ تو یہ سوال کئی سارے لوگوں کے دماغ میں چل رہا ہے، کوئی پوچھتا ہے کوئی نہیں پوچھتا۔ بہرحال اس سوال کا جواب سننے سے پہلے ہم وہ روایت اور حدیث سنتے ہیں جس میں اس کا ذکر ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ بال اور ناخن یا خال کا کچھ حصہ نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کی بنا پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے ذی الحجہ کے پہلے چاند سے قربانی کرنے تک بال اور ناخن کاٹنے سے رکے رہنا، یعنی بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے۔ یہ عمل صرف مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم پر عمل کرو گے تو ثواب ملے گا اور آپ کا افضل عمل لکھا جائے گا، اور اگر عمل نہیں کیا اور بال اور ناخن کاٹ لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کی وجہ سے قربانی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ اس حکم کو فرض اور واجب سمجھتے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ حکم فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ صرف مستحب ہے، لہذا اس کو مستحب اور افضل سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا جاوے، اس سے زیادہ اس کو درجہ نہ دیا جاوے۔ تو اب رہی بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہ حکم کیوں دیا، کیا مصلحت اور حکمت ہے؟ تو علماء اس کی دو حکمتیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک مشہور حکمت یہ ہے کہ ان دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں حاجی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور حج اور عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اور احرام کی حالت میں حاجیوں کے لیے بال اور ناخن کاٹنا ممنوع ہو جاتا ہے، اور ان دنوں میں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لہذا جو بندہ اور بندی ان لوگوں کی یعنی حاجیوں کی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی ان کے جیسے کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خصوصی رحمتوں میں شامل کرے گا۔ اس وجہ سے یہ حکم قربانی کرنے کا ارادہ رکھنے والے مرد و عورت کے لیے شریعت مطہرہ نے رکھا ہے۔ اب آخر میں ایک اور مسئلہ بتلاتا چلوں کہ اگر ان دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے دنوں میں کسی شخص پر بغل اور زیر ناف کے بال کاٹنا واجب ہو گیا ہو تو وہ کیا کرے؟ یعنی بغل اور زیر ناف کے بال کاٹے ہوئے 40 دن ہونے آئے ہو تو کیا کرے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ بال کاٹے یا نہ کاٹے؟ کس پر عمل کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ بغل اور زیر ناف کے بال 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینا واجب ہے، یعنی ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں کاٹے گا تو گنہگار ہوگا اور اس کی نمازیں نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اب اس کو مستحب پر وہ عمل نہیں کرے گا بلکہ واجب پر عمل کرے گا، اور واجب یہ ہے کہ زیر ناف اور بغل کے بال کاٹ لینا، تو اب زیر ناف اور بغل کے بال جو ہے کاٹ لے گا، اس لیے کہ شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے کہ جو حکم جس درجے کا ہو اسی کے مطابق اس پر عمل کیا جائے، نہ کہ مستحب کو بڑا چڑھا کر واجب کا درجہ دے دیا جاوے اور نہ واجب کو بالکل چھوڑ دیا جاوے اور اس پر عمل نہ کیا جاوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسئلہ صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔